اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور اس کی میزبانی کا شرف الحمدللہ اس ذرائع ناچیز کو حاصل ہو رہا ہے۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں، یعنی آج کا جو عنوان ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور آج بھی ہم بات کر رہے ہیں حج کے احکام کے تعلق سے۔ حج بیت اللہ سفر عشق و محبت، اللہ تبارک و تعالی کے محبوبین کی اداؤں کو دہرانے کا نام ہے، اور سابقہ گناہوں کی مغفرت کی بشارت بھی ہے، اور مالی اور بدنی عبادتوں کا مجموعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے پوری دنیا سے مسلمان لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے سرزمین مکہ تشریف لاتے ہیں، اور پیش نگاہ پیش نظر رضائے الہی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں جو اس سال جا رہے ہیں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس عظیم سفر کی، اس سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں جناب۔ آج بھی ہمارا بنیادی مقصد صنف نازک کو احکام حج سے واقف کاری اور روشناسی فراہم کرنا ہے۔ عالمات جو میرے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ دونوں بڑی خوبی کے ساتھ کلام کرتی ہیں، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ صدف ناز۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ دونوں کی سلامتی کے لیے اور آپ کے علم اور عمل میں برکتوں کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا گو بھی۔ جناب، ہمارے پروگرام کا بنیادی حصہ ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں، استاذ العلماء ہیں، مفتی محمد احسن نوید خان نیازی فیض بخش ہیں۔ ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ اس وقت پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہی ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر حضرت صاحب سے اجازت لیں گے اور پروگرام باقاعدہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں احکام حج سیکھے اور سکھائے جا رہے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت صاحب، آپ کی اجازت ہے؟ نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمہ صفا فاطمہ، میں آپ کی سمت آؤں گی اور آپ سے ہی چاہتی ہوں کہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حج کی فرضیت اور اہمیت پہ کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو کسی حکم کی اہمیت اس اعتبار سے ظاہر ہوتی ہے کہ حکم دینے والا کتنا اہم ہے۔ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے اور ہمارے لیے شریعت بنانے والا ہے، اور اللہ رب العزت جب ہمیں حکم دے گا تو گویا کہ عامر یعنی حکم دینے والا اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ اس کا فرمانا ہمارے لیے اس فرمان کی اہمیت کو ظاہر کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت ہی کسی حکم کو فرض قرار دے دے تو ظاہر ہے کہ اس کی فرضیت اور اہمیت اس بات سے ہی واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ ہی کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اور اس کے حکم کے مطابق لوگوں پر حج فرض ہے، اور ان لوگوں پر فرض ہے جو حج تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ پھر اسی طرح اگر کسی حکم کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو اس اعتبار سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ بار بار تکرار کے ساتھ کسی بات کا حکم دیا جائے یا ایک مین لسٹ میں اس کو ذکر کر دیا جائے تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کام یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کیے بغیر ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے پہلا ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پر، پھر فرمایا کہ ایمان کے بعد نماز، پھر اس کے بعد روزہ، پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور حج کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ 4 وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایمان کے ساتھ
کہ جن کی اللہ رب العزت نے گویا کہ اس کو پلر آف اسلام کا نام دیا گیا کہ یہ بنیادیں ہیں اسلام کی، اور یہیں سے حج کی فرضیت بھی اور اس کی اہمیت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز کے فوائد اور ثمرات بہت زیادہ بیان کر دیے جائیں تو یہاں سے بھی حکم کی فرضیت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ جب ہم حج کو دیکھتے ہیں تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، اسی لیے فرمایا للہ ہی، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی حج جو ہے وہ بندوں کو للہیت سکھاتا ہے، روحانیت ہمیں مل جاتی ہے حج کے ذریعے۔ اسی طرح عبادت میں مشقت برداشت کرنے کا ذہن حج کے ذریعے ملتا ہے۔ نماز وغیرہ بھی عبادات ہیں جن کے ذریعے انسان بہت سے مقامات پر مشقتیں برداشت کرتا ہے اور اپنی عبادتوں کو ادا کرتا ہے، لیکن حج ایک ایسی خاص عبادت ہے جس میں سب سے زیادہ مشقت برداشت کرنی ہے، تو عبادت کے لیے مشقت برداشت کرنے کا ذہن بھی ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تو دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں کہ ہمیں کون کون سے فائدے مل رہے ہیں، اگرچہ اس کا اخروی بھی اس کی وجہ سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، لیکن ایک جو پریکٹسنگ اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی اعتبار سے یہ فائدے ہیں، اور اخروی اعتبار سے دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ جو حج کرنے والا ہے اللہ پاک اس کے حج کو قبول فرمائے، تو وہ انسان کے لیے جو حج کرنا ہے ایک صاحب ایمان کے لیے وہ جنت کا بدل بن جاتا، یعنی جنت ملنے کا سبب بن جاتا ہے، اور جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے، پچھلے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ حج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی اہم عبادت ہے، جس کے بغیر انسان نہ تو بری الذمہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ استطاعت رکھنے کے باوجود چھوڑتا ہے تو شدید گناہ گار بھی ہے، اور بلکہ روایات کا مفہوم اس طرح ہے کہ وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، تو اللہ رب العزت اس کی پرواہ نہیں فرماتا۔ تو گویا کہ ایک اسلام ایک صاحب ایمان شخص کی جو اہمیت یہاں سے واضح ہو رہی ہے اس کے ایمان کی، تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جن کو اللہ رب العزت نے اہم چیزوں کے طور پر ذکر کیا اور فرض کے طور پر ذکر کیا، ان کا خیال رکھے۔ تو جب پلرز کا ہی ہم فکر نہیں کریں گے تو اس کے اوپر عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو گویا کہ ان چیزوں کی فکر کرنا، خاص طور پر جو ہماری فرض عبادات ہیں ان کو اہمیت دینا، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ سارے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ایک طرف، اللہ رب العزت کا حکم ایک طرف ہوتا ہے، لہٰذا جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے حج ادا کرے۔ جناب ماشاء اللہ، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور عالمہ صدف میں چاہتی ہوں آپ حج کے فضائل پہ کلام کیجیے۔ سب سے بڑی فضیلت تو دیکھیں حج کی یہ ہے کہ یہ سنت انبیاء ہے، اور جیسے کہ بارہا یہ ذکر ہو چکا کہ یہ بیسک رکن ہے اسلام کا، اور حج کے معنی ہی یہ ہے کہ مخصوص دنوں میں اللہ عز و جل کے گھر کا یعنی بیت اللہ کا قصد کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ عز و جل کے گھر کے لیے جو بندہ نکلتا ہے، یعنی حج بیت اللہ کے لیے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی بیہودہ باتیں نہیں کرتا، تو جب وہ گھر لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے کہ وہ گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے کہ گویا وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور یہ حج مبرور کی نشانی بھی ہے۔ حج مبرور اور حج مقبول اسی کو کہا جاتا ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک حج کرے، اس میں بیہودہ باتیں نہ کرے، خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے حج کیا جائے، اور حج کے بعد کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اور اگر بشری تقاضے کے مطابق کے حساب سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوری طور پر توبہ کر لے، اسے توبہ کی توفیق مل بھی جاتی ہے۔ یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔ اب حج مبرور کا صلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ بارہا احادیث میں یہ بتایا گیا کہ حج مبرور کا صلہ جنت ہی ہے، اور جنت میں دیکھیں جنت کیوں ہے اس کا صلہ، کہ جب بندہ حج مبرور کی سعادت حاصل کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، صغائر و کبائر دونوں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی تائید کے لیے مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ اللہ عز و جل یوم عرفہ کے دن بندوں کو اس قدر آزاد کرتا ہے کہ اس سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں فرماتا۔ اللہ عز و جل اس دن بندوں کی، اللہ کی رحمت بندوں کے قریب ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل اس دن خاص طور پر یوم عرفہ والے دن اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے ملائکہ کے سامنے۔ اب دیکھیں ملائکہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اب جب ملائکہ کے سامنے فخر اللہ عز و جل فرما رہا ہے تو بندے بھی تو گناہوں سے پاک ہوں، تو بندوں کو اللہ عز و جل پہلے گناہوں سے پاک فرماتا ہے، اس کے صغائر و کبائر معاف فرما دیتا ہے، اور پھر ملائکہ کے سامنے اس پر فخر فرماتا ہے۔ اچھا، اب جو ایک اور حدیث ہے، اس کی طویل حدیث ہے، اس کا میں جز بیان کر رہی ہوں کہ اس دن کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل یہ فرماتا ہے کہ اگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں، یا ایام دنیا سے زیادہ ہیں، تو اللہ عز و جل انہیں بھی دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حج مقبول، سبحان یہ حج کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ہم عورتوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج عورتوں کے لیے جہاد ہے۔ اور اس کی فضیلت کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بلکہ اس کی برکتیں میں آپ کو بتاؤں کہ حاجی خود تو گناہوں سے نکل جاتا ہے، یہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی شفاعت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کئی سو افراد کی شفاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حاجی جب گھر لوٹتا ہے اس سے پہلے جس کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حاجیوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کروائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی اور حج کی اہمیت، فرضیت اور فضائل پہ آپ اپنے خوبصورت انداز میں کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پہ حج فرض فرمایا ہے تو حج کرو۔ تو اللہ کی طرف سے حج فرض ہوا ہے، اللہ نے خود قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ حکم پہنچایا ہے۔ کتاب اللہ میں بھی حج کی فرضیت کا ذکر موجود ہے، احادیث طیبہ میں بھی حج کی فرضیت کا ذکر موجود ہے، اور فرض تو پھر فرض ہوتا ہے، بہرحال اسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور جب حج فرض ہو جائے تو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، یہ بات بھی باقاعدہ حدیث مبارک میں بیان فرمائی گئی کہ من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ جلدی کرے، کیونکہ فإنہ قد یمرض المرید، کبھی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وتضل الراحلہ، کبھی سواری جو ہے وہ گم جاتی ہے، وطارد الحاجہ، اور کبھی کوئی کام درپیش آ جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں خود حدیث کے اندر بیان ہوئی کہ اس لیے بندے کو جب حج فرض ہو جائے تو فوراً کر لینا چاہیے۔ اور پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ حج کی جو فرضیت ہے یہ علی الفور ہے، امیجیٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی بے عذر شرعی تاخیر کرتا ہے حج کرنے میں، حج فرض ہونے کے بعد تو ایسا کرنا گناہ ہے، گناہ ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ مثال دے کر بھی یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح ہم پہ کوئی چیز قرض ہو، ہم نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، تو ایسی جب حج فرض ہو گیا تو اب یہ بھی دین کی طرح ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر قرض ہے۔ تو جیسے مخلوق کا قرض ہم نے بہرحال ادا کرنا ہوتا ہے، تو ایسے یہ اللہ کی طرف سے ہم پر قرض ہے، تو یہ بھی ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ حدیث طیبہ کے اندر الگ الگ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون کا بیان ہوا، ایک واقعہ قبیلہ خثعم کی ایک خاتون کا بیان ہوا، اور ایک جو ہے وہ قبیلہ خثعم کے ایک مرد کا واقعہ بیان ہوا۔ یہ تین الگ الگ واقعات ہیں۔ قبیلہ جوہینہ کی عورت نے آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میری والدہ نے جو ہے نظر مانی تھی حج کرنے کی، اور اب جو ہے وہ تو انہوں نے جو ہے وہ حج نہیں کیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی مثال دے کے سمجھایا کہ اگر اس پر کوئی دین ہوتا، کوئی قرض ہوتا لوگوں کا، تو کیا تم وہ ادا کرتی؟ خاتون فوت ہو گئی تو اللہ کے انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر حج بھی کرو کہ فاللہ احق بالوفا، کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کا دین ادا کیا جائے، اللہ کا قرض ادا کیا جائے۔ اسی طرح جو قبیلہ خثعم کی خاتون تھی، انہوں نے آ کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد پہ حج فرض ہوا ہے لیکن اب وہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ وہ سواری پہ بیٹھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی یہی مثال دے کے سمجھایا اور فرمایا کہ حج کر لو ان کی طرف سے۔ ایسی قبیلہ خثعم، خاء میم، اس کا ایک مرد ایک دفعہ اور اس نے بھی یہ بات کی کہ میرے والد پہ حج فرض ہوا ہے اور وہ بڑھاپے میں ہیں اور اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ سواری پہ بیٹھ سکیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی مثال دین والی دے کر ان کو بھی فرمایا کہ حج کرو۔ تو یعنی خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ہمیں تعلیم فرمایا، تشبیہ دی ہے اس کی دین کے ساتھ کہ جیسے ہم پر کوئی قرض ہو لوگوں کا، بندوں کا، تو وہ ہم پہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ایسے یہ حج جب فرض ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہم پر ایک دین ہے جو ہم نے بہرحال ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہی حکم بھی یہ ہے کہ کسی پر حج فرض ہو گیا اور حج فرض ہونے کے بعد اس نے نہیں کیا،
اب استطاعت نہیں رہی تو اب یہ حکم یہ ہے کہ وہ حج بدل کرائے گا یا حج بدل کی وصیت انتقال کے وقت جو ہے وصیت کر کے جائے، اگر وصیت نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو بہرحال جو ہے وہ جلد از جلد کر لینا چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ جی ابھی ٹائم ہے بعد میں کریں گے یا بڑھاپے میں کریں گے، عبادت تو ویسے بھی جوانی کی عبادت ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں اتنی مشقت جو ہے وہ اٹھانا ویسے بھی دشوار ہے، اور دوسرا زندگی موت کا تو بھروسہ بھی نہیں ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے بھی صحیح کہ نہیں، تو اس لیے جب حج فرض ہو جائے تو فوراً سے پیشتر حج کر لینا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے ہم پر دین ہے، یہ ہم نے بہرحال ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر فضائل و برکات بھی ہیں، گناہوں سے معافی کی بشارتیں آئی ہوئی ہیں کہ بندہ حج اگر اللہ کے لیے کرتا ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، حج اللہ کی رضا کے لیے جس نے کیا اور اس کے اندر کوئی برا کام نہیں کیا، کوئی بے حیائی والی بات نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اور تو اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات سے بھی باز رہا حج کے دوران، تو فرمایا وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس دن جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی بالکل نیٹ اینڈ کلین، نامہ اعمال سے گناہ معاف ہو گئے، ڈیلیٹ ہو گئے۔ اور باقاعدہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرے کو بار بار کرو، لگاتار کرو۔ کیوں؟ فرمایا فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ یہ دونوں حج اور عمرہ بار بار کرنے کا جو عمل ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ فقر کو مٹاتا ہے، محتاجی کو دور کرتا ہے، اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسا کہ بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ تو گناہ مٹنے کی بشارت بھی اس پر آئی ہوئی ہے، اور فقر دور ہونے کی، محتاجی دور ہونے کی بشارت بھی آئی ہے، اور بندہ اس وجہ سے بھی بچ رہا ہوتا ہے نا، خرچہ ہوگا، یہ خرچ جو کریں گے انفق انفق علیک، خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا۔ یہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ ایسا یہ عمل حج اور عمرہ کرنا یہ محتاجی کو دور کرنے والا ہے، محتاجی مٹانے والا ہے، فقر دور کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ حج اور عمرہ کرے تو حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بندے نے حج کیا ہو یا عمرہ کیا ہو تو حج یا عمرے کی وجہ سے وہ مفلسی کا شکار ہو گیا، اس وجہ سے وہ تنگ دست ہو گیا، یا اس وجہ سے فاقے پڑ گئے ہیں۔ حج کی اپنی ایک برکت ہے، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اس کی اپنی برکات ہیں، تو بالکل جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں وسوسوں میں، شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور حج ضرور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ماشاء اللہ مفصل کلام فضل صاحب نے فرما دیا ہے۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں جناب احکام حج سیکھے اور سکھائے جا رہے ہیں، اور عالمہ صفا فاطمہ کی سمت بڑھ رہے ہیں، اور عمرے کی فضیلت پہ کلام کیجیے۔ جی دیکھیں، عمرے کا معنی ہے زیارت یا ملاقات، اور مخصوص شرائط کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا یہ عمرہ کہلاتا ہے، اور مخصوص افعال ظاہرہ اس میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی فضیلت کچھ اس طرح بیان فرمائی کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک کے گناہ عمرے کی برکت سے اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے عمرہ گناہوں کا۔ اچھا، اسی طرح اگر یہی عمرہ رمضان میں کیا جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، حج کے ثواب کے برابر اس کا ثواب قرار دیا گیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ احادیث، اور اسی طرح اگر ہم قرآن کریم کا حکم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کو بھی اور عمرے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ گویا کہ عبادت کی اصل جو روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کو ادا کریں، جو بھی عبادات ہوں فقط اس کے اندر رضائے الہی کی نیت کی جائے، چاہے وہ حج ہو یا عمرہ ہو تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کو پورا کیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عمرہ جو پہلا عمرہ ادا فرمایا ہے وہ سن 6 ہجری میں، پھر اس کے بعد اس کو بلکہ مکمل نہیں فرمایا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر اور کفار کے روکنے کی وجہ سے، تو پھر عمرۃ القضاء ادا فرمایا، پھر فتح مکہ کے موقع پر عمرہ فرمایا، پھر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرہ ادا فرمایا۔ امت کے حق میں سنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ امت کے لیے ہمارے لیے واجب ہے یا سنت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ ادا کرو ہوا افضل، یہ افضل ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے، جیسے احناف کا قول یہی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو جو بھی عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنا جو وقت ہے وہاں پر اور بھی عبادات آپ ادا کریں۔ نماز بھی ظاہر ہے وہ تو پڑھنی ہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، دیگر ہم جو طواف وغیرہ کرتے ہیں
اس کے بالمقابل اگر عمرہ کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے. جتنے وقت وہاں پر گزاریں تو اس میں عمرے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں اگر آپ کے لیے پاسبل ہے. بہرحال اگر کسی کو اللہ رب العزت نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ عمرہ کر سکتا ہے تو اس کو اس محبوب سنت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور عالمہ صدف مجھے بتائیے کہ مکۃ المکرمہ ام القری، اس شہر کی عظمت پہ، فضیلت پہ کیسے کلام کریں گی؟ جی ماشاء اللہ، یہ نام سنتے ہی ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں الحمدللہ. اور کیوں نہ ہو کہ یہ دعائے ابراہیم بھی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بڑا مفصل بیان کیا گیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں بڑا مفصل کلام کیا فرمایا گیا ہے. اللہ عز و جل نے یہ فرمایا ہے کہ ان اول بیت للناس 96 اور 97 کا میں آپ کو ترجمہ اور مفصل یہ بیان بریک شامل کر لوں. اچھا، ایک کال شامل کر لوں. جی آپ کی اجازت ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی ابھی میرا نام کلثوم ہے، میں علی پور سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ صبح کی نماز کے فجر کی نماز کے بعد فجر قضا ادا کی جا سکتی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد فجر کی قضا ادا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ کا سوال میں نے شامل کر لیا ہے. جی آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی، تو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے کہ انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس. اور اس میں 6 صفتیں بیان کی گئیں اس شہر کی. سب سے پہلی تو صفت جو آپ نے ابھی بیان کر دی کہ یہ ام القری ہے، یہ اصل تمام شہروں کی اصل ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ جس جگہ پر موجود ہے اسے سورۃ الارض بھی کہتے ہیں. اور یہ جگہ سب سے پہلے تخلیق کی گئی، اس کے بعد پورے روئے زمین پھیلائی گئی. تو پہلی بات یہ ہوا، یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے. لوگوں نے جو عبادت کی سب سے پہلے خانہ کعبہ کی عبادت کی گئی، تو اس شہر سے عبادت گاہ کا آغاز ہوا. یہ سب سے پہلی فضیلت ہوئی. پھر فرمایا گیا کہ مبارکن کہ یہ بہت برکت والا شہر ہے، کیونکہ اس شہر میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو نماز پڑھی جائے گی تو ایک نماز یا ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نماز، یہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے. پھر ہدی للعالمین ہے کہ تمام جہان والوں کے لیے یہاں سے ہدایت ملتی ہے. اور آگے اس طرح سے آتا ہے کہ فیہ آیات بینات، کہ اس کے اندر کھلی نشانیاں ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، آب زمزم ہے، حجر اسود ہے، وہ اسی شہر میں ہے. پھر اس کے بعد یہ وصف بیان کیا گیا کہ یہ مقام امن ہے. کیوں نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے اللہ عز و جل، اے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. تو اللہ عز و جل نے اس شہر کو امن والا بنا دیا اور فرمایا کہ من دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن پا جائے گا. تو یہاں کی گھاس تک کو کھیڑنا جائز نہیں، یہاں کے جانوروں کو مارنا جائز نہیں، یہاں قتال کرنا جائز نہیں. اگر کوئی قتل کر کے یہاں آ جائے تو اس کو وہاں پہ سزا نہیں دی جائے گی. تو یہ امن والا شہر بنا دیا گیا. اور چھٹا وصف اس آیت میں یہ بیان کیا اس شہر کا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف عبادت، جو حج کی عبادت ہے وہ اسی جگہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتی. وَلِلَّهِ النَّاسِ وَلِلنَّاسِ حج، کہ اس گھر کا طواف کریں نا، اس گھر کا حج کریں. تو یہ والی عبادت تو اور کہیں ہو ہی نہیں سکتی. اس کے علاوہ اس کی عظمت اس طرح سے آپ سمجھیے کہ یہ جائے نبی ولادت ہے نا، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ اسی شہر میں ہوئی. اور آپ نے اپنی زندگی کے ظاہری حیات کے 53 برس یہاں پہ گزار دیے. اور اسی پر جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں، اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے اس شہر کی قسم کھائی ہے. اور عاشق عشق و محبت نے اس طرح سے یہ شعر بھی ارشاد فرمایا اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شہر سے جو محبت فرمائی ہے وہ کسی اور شہر سے نہیں فرمائی. اور آپ نے ہجرت کے موقع پر اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر حضروا کے مقام پر یہ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، اے مکے کی زمین تو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، تو سب سے بہترین زمین ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں یہاں سے نہیں نکلتا. بیت اللہ شریف کی عظمت پہ کیا کلام کریں گے؟ عقیدت اور روحانیت کے حصول کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت کی خاص تجلیات یہاں پر ظاہر ہے کہ ہم حاصل کرتے ہیں. برکتوں رحمتوں کا مصدر بھی ہے، مرجع ہے، انبیاء کا مرجع رہا. تمام انبیاء نے اس جگہ کو اپنے لیے عبادت گاہ بنایا
اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مقام پر عبادت کرنا اور خود اللہ رب العزت کا اس کا ذکر قرآن کریم میں کر دینا، جیسا کہ آیت مبارکہ میں ذکر بھی ہوا، برکت کے حصول کا ذریعہ بھی قرار دیا، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا کہ یہاں پر آئیں گے اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ تو بلکہ یہاں ایک چھوٹا سا پیغام بھی دینا چاہوں گی کہ اللہ نے اس شہر کو خاص کعبۃ اللہ کی برکتوں کی وجہ سے امن والا شہر قرار دیا، ہم وہاں جا کر امن والے ہو جاتے ہیں، تو جو وہاں سے حج کر کے اور عمرہ کر کے لوٹیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے لوٹیں، تو پھر ہماری ذمہ داری بدرجہ اولا ہوگی کہ ہم لوگوں کے لیے امن والے بن جائیں اور لوگوں کے لیے سکون کا باعث بن جائیں، کیونکہ ہم وہاں اللہ رب العزت کی برکتیں حاصل کر آئے ہیں، سکون حاصل کر کے آئے ہیں، تو ہمیں اس کا یہاں پر لوگوں کے لیے اہتمام کرنا چاہیے اور دوسروں کے لیے جائے امن بننا چاہیے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر عشاء کی نماز سے پہلے سو جائے، نیند آ جائے تو اٹھ کر 11-12 بجے اٹھ کر عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی ایک ساتھ؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال شامل کرتی ہوں، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، جو سوالات عمرے کے تعلق سے اور شہر مکہ اور بیت اللہ شریف کی جانب سے کیے گئے، آپ کامنٹ فرمائیں گے یا کالرز کے سوالات کی طرف؟ بہت شکریہ۔ کلثوم بہن نے پوچھا فجر کے بعد فجر کی قضا ادا کی جا سکتی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو ممانعت ہے وہ نوافل کی ممانعت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے، وہ نوافل کے لیے مکروہ وقت ہے، جبکہ فجر کی نماز کے بعد قضا نماز کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے۔ جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت چونکہ نماز پڑھنا منع ہوتی ہے، سجدہ کرنا منع ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت تو نہ ادا پڑھ سکتے ہیں نہ قضا پڑھ سکتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے وقت سے لے کر اس کے تقریباً سوا نیزہ بلند ہونے تک۔ تو احتیاطی طور پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً 20 منٹ کا ٹینیور ہوتا ہے۔ تو جو طلوع آفتاب کا وقت ہے 20 منٹ کا، اس 20 منٹ والے وقت میں تو آپ نہیں پڑھ سکتے، اس سے پہلے پہلے آپ جو ہے فجر کی نماز کے بعد فجر کی قضا یا کوئی اور قضا نماز ہو وہ بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، اور جب طلوع آفتاب کی یہ 20 منٹ گزر جائیں تو اس کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر عشاء کی نماز سے پہلے یعنی سو جاتے ہیں اور پھر 11-12 بجے اٹھ کے عشاء کی نماز ادا کریں، پھر تہجد کی نماز ادا کرنا چاہیں؟ دیکھیں، تہجد کے لیے جو ہے وہ ویسے اکثر فقہا کے نزدیک یہ شرط ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سوئے بندہ، سونا تہجد کے لیے شرط ہے، بھلے وہ تھوڑی دیر کی اونگ کیوں نہ ہو۔ تو چونکہ اکثر علماء اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، شرط قرار دیتے ہیں، تو لہذا ان کی رائے کے مطابق تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تہجد پڑھیں۔ ویسے نوافل آپ پڑھ سکتی ہیں، نوافل جتنے چاہیں پڑھیں، صلاۃ اللیل ہے، قیام اللیل ہے، قیام اللیل کی مطلقاً ترغیب دلائی گئی ہے، قیام اللیل کے ثواب بھی بیان ہوا ہے، فضیلتیں بھی آئی ہیں، تو آپ نوافل پڑھنے تو نفل پڑھ لیں، باقی جو ہے وہ تہجد کے لیے تو وہ جو ڈیکورم ہے اس کو فالو کریں کہ فجر عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ سونا، سو کر اٹھ کر پھر تہجد ہے، بھلے وہ ہلکی سی اونگ ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے صاحب آپ نے دم کے تعلق سے بیان فرمایا تھا، اور آج میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کسی نے دم ادا نہیں کیا اور اپنے ملک واپس آ گیا تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اب بھی حکم یہی ہے، برقرار ہے کہ دم اگر ادا نہیں کیا اور اپنے ملک واپس آ گیا تو بھی دم ساکت نہیں ہوتا، اس طرح وہ دم ادا کرنا ہوتا ہے، اور دم کی جو ادائی ہے یہ علی الفور نہیں ہے، جیسے حج کی فرضیت جو ہے یہ علی الفور ہے، امیجیٹ ہے، دم کی جو ادائی ہوتی ہے یہ علی الفور نہیں ہے، اس کے اندر شریعت نے خود توسع رکھا ہے، یہ جب چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بہتر یہ ہے، ریکومنڈڈ یہ ہے کہ آپ فوراً ادا کر دیں، کیونکہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اگر آپ نے فوراً ادا نہیں کیا تو زندگی میں جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں، اور لیکن ادا کرنا بہرحال ضروری ہے، ادا کرنا پڑے گا۔ واپس آ گئے اپنے ملک تو بھی آپ نے ادا کرنا ہے، اب چاہیں تو اسی وقت کر دیں، چاہیں تو بعد میں کر دیں، اسی سال کریں، اگلے سال کریں، جب بھی کریں زندگی میں آپ کو بہرحال کرنا ہے، لیکن جب بھی کریں گے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ حدود حرم میں ہی ہوگا، تو اب یا تو خود وہاں جا کے ادا کریں، اور اگر آپ خود وہاں نہیں جا رہے تو پھر یہاں سے آپ کسی کو وکیل بنائیں جو وہاں پر آپ کی طرف سے حدود حرم میں ذبح کر دے، کسی کو پیسے دے دیں، وہ آپ کی طرف سے وہاں حدود حرم کے اندر جو ہے قربان کر دے جانور، چھوٹا جانور، تو اس طرح قربانی ہو جائے گی، دم ادا ہو جائے گا آپ کا۔ ٹھیک ہے۔ نماز کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ نماز میں قرآن کریم کی جو تلاوت کی جاتی ہے وہ بآواز بلند ہوگی یا نہیں؟ لیکن جو جہری نمازیں ہیں، جہری نمازوں میں اگر کوئی انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر بلند آواز سے اگر وہ پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن جو سری نمازیں ہیں، سری نمازوں کے اندر چونکہ جو ہے وہ سرن پڑھنا جو ہے وہ یہ واجب ہے، اس میں جہر کی اجازت نہیں ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے، اور جہری کے اندر بھی جو اجازت ہے بلند آواز سے پڑھنے کی منفرد کو بھی، وہ
وہ اجازت بھی خاص ہے، اس کے ساتھ بھی شرطیں ہیں کہ یعنی وہ ایسی بلند آواز نہ ہو کہ کسی سونے والے کی نیند میں خلل آئے، یا اور کوئی بندہ جو ہے وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خلل آئے، کوئی ذکر کر رہا ہے اس کے ذکر میں خلل آئے، اور کوئی کسی کو تکلیف ہو، اذیت سے بہرحال جو ہے وہ بچایا جائے گا۔ اور جہر بھی جو ہے وہ جہر مفرط نہ ہو، بہت زیادہ جہر نہ ہو، اتنی زیادہ آواز نہ ہو کہ جو اپنے گلے کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اس سے بھی شریعت نے روکا ہے۔ باقی لیکن جہری نمازوں میں منفرد کو بہرحال، جماعت میں تو ویسے امام صاحب نے تو جہر سے پڑھنی ہے، منفرد کو بھی جہری نماز میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اگر جہر سے پڑھنا چاہے، بلند آواز سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر اس میں بھی یہ ہے کہ بندہ ہلکی آواز میں سرن پڑھے، یہ بہتر ہے۔ جو مفتی صاحب قافلے جا رہے ہیں، لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں اور عمرہ ادا کر لیا، اگر حج تمتع کر رہے ہیں، اور اب کیا زیادہ عمرے ادا کرنا ان کے لیے فضیلت یعنی رکھتا ہے، یا وہ کوئی اور عمل کریں؟ کیا آپ ان کو گائیڈ کریں گے؟ لیکن جو بھی عمل کریں سبحان اللہ، وہاں تو جو بھی نیکی ہے ہر نیکی کا ثواب جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ جی۔ ویسے جو ہے وہ فقہائے کرام نے جو فرمایا وہ تو طواف کا فرمایا کہ طواف جو ہے چونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو بندے کو اور کہیں میسر نہیں ہے، کہ یہ کعبہ مشرفہ کے گرد ہی ہو سکتا ہے۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں، نوافل ہوں، درود شریف ہو، تلاوت کلام ہو، وہ سب بھی سبحان اللہ ذکر ہے، نور اللہ نور ہے، لیکن وہ عبادات بندہ کہیں بھی کر سکتا ہے۔ لیکن طواف وہ عبادت ہے کہ جو صرف کعبہ مشرفہ کے سامنے ہی ہو سکتی ہے، کعبہ مشرفہ میں ہی ہونی ہے، تو لہذا بندہ زیادہ سے زیادہ طواف کرے، یہ افضل اور اولیٰ ہے۔ باقی اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے ہے، جس کے اندر جو طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اور عمرے بھی اگر کرتا ہے بار بار، تو ہم جو ہے وہ اس کو عمرے کرنے سے بھی روکتے نہیں ہیں کہ نہیں وہ عمرہ نہ کرے۔ اپنا اپنا ذوق ہے، بعض لوگوں کو یہ ذوق سے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ معاملہ۔ بعض لوگوں کو تلاوت کلام کا ذوق زیادہ ہوتا ہے، بعض کو نوافل کا ذوق زیادہ ہوتا ہے، بعض کو درود شریف کا ذوق زیادہ ہوتا ہے، بعض کو اسی طرح جو ہے عمرے زیادہ کرنے کا ذوق ہوتا ہے۔ تو اس طرح روکنا نہیں چاہیے، نہ ہم سب پہ ایک جیسا کوئی حکم لگا سکتے ہیں، سب کو ایک چیز ریکمنڈ کر بھی نہیں سکتے کہ نہیں آپ یہ کریں، یہ نہ کریں، یا یہ کریں۔ اپنا ذوق ہے، جس چیز میں اس کو زیادہ ذوق نصیب ہو رہا ہو، جس چیز میں بندے کو لگ رہا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق اس میں مضبوط ہو رہا ہے، تو وہ اس کے لیے وہی چیز افضل ہوتی ہے۔ باقی ایک جنرل بات وہ ٹھیک ہے جو فقہائے کرام نے فرمائی ہے طواف والی، کہ طواف جو ہے چونکہ اور کہیں میسر نہیں ہے، تو اس لیے بندہ زیادہ سے زیادہ طواف کرے تو سبحان اللہ۔ اور اب تو خیر جس طرح کی پابندیاں ہیں اس کے اعتبار سے تو کعبہ مشرفہ کے گرد مطاف کے اندر طواف کرنا تو ہے وہ نفلی طواف تو ان کی طرف سے الاؤ ہی نہیں ہے، وہ یہی فرض یا واجب طواف کے لیے الاؤ کرتے ہیں۔ مردوں کی بات کروں، خواتین تو جا سکتی ہیں، ان کا تو چونکہ احرام کو معاملہ نہیں ہے اس طرح کا، تو اس لیے جو مرد ہیں وہ تو اوپر سے، اور اوپر سے جو طواف کرنا ہے وہ بہت دشوار ہے ویسے، کیونکہ لمبا پڑ جاتا ہے چکر کافی، لیکن بہرحال کرنا جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے، اور قانون کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ اس طرح چیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ احرام باندھ لیتے ہیں اور احرام جو ہے باندھ کے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ چیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چیٹنگ کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، وہ بھی حرم کے اندر، تو مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اب جو تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کرنا یعنی قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا سننے کا؟ اس پہ انشاءاللہ کل کلام ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، عالمات آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، عالمہ صفا فاطمہ، عالمہ صدف ناز، ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی دین سیکھ رہے ہیں، اور ہمارے مفتی صاحب اور ہماری عالمات ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ کل بھی احکام حج پہ کلام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔